تیسری چیز ہے کیفیت. کیفیت، وہ عبادت، اگر کوئی عبادت ہے تو عبادت کی کیفیت بھی بتا دی جاتی ہے، تبھی وہ عبادت ہو پائے گی، وہ سنت کی اتباع صحیح معنی میں ہو پائے گی عبادت میں، ورنہ جو ہے نہیں ہو پائے گی. اب نماز ہے، نماز کی ہی مثال لے لیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں ظہر 5 پڑھ لوں گا، چلے گا بھائی؟ زیادہ ثواب ملے گا اس کو؟ نہیں ملے گا. کوئی یہ کہے کہ میں پہلے سجدہ کر لوں گا بعد میں رکوع کروں گا، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ کیفیت مل ہی نہیں رہی ہے. کیفیت کیسے پڑھا ادا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا؟ تو یہ کیفیت جب تک اس عبادت میں نہیں رہے گی تو وہ عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے مطابق نہیں انجام ہو پائے گی. وضو کی کیفیت ہے. کوئی یہ کہہ لے کہ میں پہلے ہاتھ دھل لوں گا، پھر کلی کروں گا، پھر جو ہے پیر دھل لوں گا، پھر سر کا مسح کروں گا، یا پھر سر کا مسح جو ہے میں ایسے کروں گا، سر میں زیادہ پانی لے کر کے بھگا کر کروں گا میں. ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیفیت بتائی اسی کیفیت سے. سجدہ جو ہے میں ایسے نہیں کروں گا، ایسے کروں گا، آپ کو کیفیت بتا دی گئی ہے. سجدہ آپ کو کتا جس طرح سے بیٹھتا ہے ویسے نہیں کرنا ہے. آپ رکوع سے جب سجدے میں جا رہے ہیں، لا يسجد احدکم کما یبرک البعیر، ہاں، تم میں کا کوئی ایسے سجدے میں نہ جائیں سمیع اللہ لمن حمدہ سے جیسے اونٹ کے بیٹھنے کی طرح ہوتا ہے. فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ رکھے کب؟ گھٹنے رکھنے سے پہلے. کیونکہ اونٹ کی بیٹھک کیسی ہے؟ گھٹنے وہ کیا کرتا ہے؟ پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے، پھر جو ہے وہ بعد میں بیٹھتا ہے، ڈائریکٹ گھٹنے ٹیکتا ہے اونٹ. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سنت سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کیفیت ثابت ہو رہی ہے. اس کیفیت سے ہٹ کر کے ہم عبادت کریں گے بولے تو وہ عبادت نہیں ہو پائے گی، وہ اتباع نہیں ہو پائے گی. اس کی پیاری مثال دیتا ہوں میں. دمشق کی مرکزی مسجد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے. مغرب سے پہلے کا وقت تھا. داخل ہوئے تو مسجد میں دیکھا کہ لوگ مجلسیں بنائے ہوئے ہیں، محفل، گروپس، جس کو ہم حلقات کہتے ہیں. حلقات بنائے ہوئے ہیں، گروپس، وہاں گروپس، وہاں گروپس، وہاں گروپس. حلقات بنا کر کے اس میں سے ایک لیڈر رہتا ہے. سب کے پاس جو ہے کنکریاں ہیں 100. ہاں، یہ کرکٹ میں امپائرنگ کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں 6 کنکریاں رکھ لیتے ہیں ساتھ میں، پاس میں 100 کنکریاں رکھ لیے ہیں. اب ایک آدمی اس میں لیڈر ہے، وہ کہتا ہے کبرو، تو سب جو ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجتماعی شکل میں. پھر سبحو، تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر حمد، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. اس طرح سے 100 مرتبہ حلقات میں سب لوگ پڑھنا شروع ہوئے. ابو موسیٰ اشعری داخل ہوئے، یہ چیز دیکھ کر کے باہر آ گئے فوری طور پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ چیز ذکر کیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کیا تم نے نہیں بتایا کہ ان کی اس نیکیوں کو، اس عمل کو اپنے گناہوں میں کیوں نہ شمار کر لیں؟ الغرض. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ داخل ہوئے مسجد میں. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھایا ہوا برتن ابھی جھوٹا نہیں ہوا، آپ کے پہنے ہوئے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے. کیا مطلب ہے؟ کہ آپ کی وفات ہو کر زمانہ ابھی لمبا نہیں بیتا، ابھی قریب کا زمانہ، آپ کے صحابہ موجود ہیں آپ کے سامنے، اور آپ لوگ دین میں ایسی بدعتیں انجام دے رکھے ہو. تو انہوں نے کہا
کہ ہمارا ارادہ صرف خیر کا تھا، اس میں ثواب کا ارادہ تھا، ہمارا کچھ اور ارادہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کم من مرید، کتنے ہی ایسے لوگ خیر کا ارادہ کرنے والے خیر تک نہیں پہنچتے، ثواب کا ارادہ کرنے والے ثواب تک نہیں پہنچتے۔ تو دیکھیں اتنا پیارا، اتنی پیاری مثال، کیفیت۔ اللہ اکبر کہنا کیا ثواب ہے نہیں ہے؟ اللہ اکبر کہنا ثواب ہے نہیں ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، کتنے پیارے افکار ہیں۔ جنت کی گھاس کہا اس کو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ کیسے اذکار ہیں کہ اگر کوئی نماز کے بعد 33 پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سے 100 کی تکمیل کرتا ہے، اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ کیا ثواب ہے؟ جو ہے سمندر کے جھاگ کے برابر ایک ثواب یہ حج کا ثواب ہے، حج کا ثواب ہے ساتھ میں اس کے لیے، اس آدمی کے لیے جو بیٹھ کر نماز کے بعد پورے اطمینان کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھ کر جو ہے حج کا ثواب بھی، اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے وارد ہوئی ہے۔ تو الغرض یہ سب سے بڑا ذکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مگر یہاں پر یہ کیفیت بدل رہی ہے، یہاں کیفیت بدل رہی ہے، تو یہ اتنی بڑی عبادت، اتنا بڑا ذکر خود کیا بن گیا؟ بدعت بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کیفیت سے نہ نبی نے ادا کیا ہے، نہ صحابہ نے ادا کیا ہے، نہ نبی نے حکم دیا ہے، نہ اپنے صحابہ کو حکم دیا ہے، نہ تابعین کو اس سلسلے میں حکم ملا ہے، تو لہٰذا یہ بدعت ہو گیا۔ سنت سے مطابقت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس عمل کی کیفیت بھی ہو۔ یہی معنی میں، حقیقی معنی میں شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت اسی میں تکمیل ہوتی ہے، اس کے بغیر تکمیل نہیں ہوتی۔